اور بہترین علمی گفتگو فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اسلام کے اوپر قربانیاں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اعتماد اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کی، آپ کی ذات اور آپ کی بات کے اوپر اس قدر اعتماد کیا کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہمارے آج کے معزز مہمان محترم جناب حضرت مولانا یوسف ربانی صاحب حافظہ اللہ، انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد وہ جلوہ افروز ہونے والے ہیں، تو میں یہ پسند کروں گا کہ جس انداز سے میرے بھائی مولانا ضیاء الرحمن صاحب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، عقیدت اور آپ کی ذات اور آپ کی بات کے اوپر اعتماد، اس کے اوپر بات کر رہے تھے، تو چند انشاءاللہ باتیں انہی کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی بات کے اوپر اعتماد کرنے کی حد ادا کی ہے، حد کر دی ہے، اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے، اس قدر آپ کی ذات اور آپ کی بات کے اوپر اعتماد کرتے تھے کہ اس کی دنیا میں کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے سنا کہ ایک نوجوان بچی ہے جلیبیب، آپ بھی اپنے سینوں میں دل رکھتے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ارمان ہوتے ہیں، میری مائیں اور بہنیں بھی سماعت فرما رہی ہیں کہ بڑے ارمان ہوتے ہیں، بڑے خواب ہوتے ہیں، نیا گھر بسایا جائے گا، ایک ایسا ہم سفر ملے گا جو خوبصورت بھی ہوگا، مال و دولت والا بھی ہوگا، اور اس کا نام اور اس کا تعارف بھی ہوگا۔ لیکن صحابیات اور صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات کے اوپر اس قدر اعتماد اور بھروسہ کیا کہ وہ اپنی تمام کی تمام خواہشات کو، انہوں نے اپنی خواہشات کو کچل دیا اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کے اوپر اعتماد کیا کہ ایک نوجوان بچی کے پاس رشتہ آیا جلیبیب کا، جس کی کالی رنگت ہے، گائے بگائے پھیری لگاتا ہے، مدینے کے بازاروں میں نہ اس کا اپنا گھر ہے، اور بچی یہ کہتی ہے انظروا من ارسلہ، آپ جلیبیب کو نہ دیکھیں، اس کو دیکھیں جس نے اس کو بھیجا ہے۔ اذا لا یضیعن اللہ ابدا، اگر میں اس کی بات کے اوپر، اس کی ذات کے اوپر اعتماد کروں گی، اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم یہ صحابیات تھیں۔ عورتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں اور صبر بھی ان کے اندر کم ہوتا ہے، لیکن صحابیات نے اس قدر صبر کا مظاہرہ کیا، اس قدر بہادری کا مظاہرہ کیا کہ ایک اور عورت ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، آ کے کہتی ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام انی اسرع، آپ میرے لیے دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ میں بڑی پریشان ہوں، میں بیمار ہوں، غشی کے دورے پڑتے ہیں، بڑی تکلیف ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے شفا عطا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان شئت دعوت اللہ ان یعافیکی، اگر تو چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور دعا صرف دعا نہیں، ان یعافیکی، اللہ تجھے شفا بھی عطا کرے گا۔
اور ساتھ کیا فرمایا؟ ان صبرتی ولکل جنہ، اگر تو اس تکلیف کے اوپر، اس مصیبت کے اوپر، اس بیماری کے اوپر صبر کرتی ہے تو نبوت والی زبان گارنٹی دیتی ہے اللہ تجھے جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ اللہ کی قسم، لوگ پریشان ہو جاتے، بیماری آ جائے نا، لوگ پریشان، حتیٰ کہ اللہ سے موت تک مانگنے لگ جاتے ہیں، اللہ اس نالو موت دے دے چنگا ہے۔ کتنی بے صبری والی بات ہے۔ اور جو بندہ بیماری کے اوپر صبر کرتا ہے، تکلیف کے اوپر صبر کرتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبر اور شکر کے ساتھ اپنی بیماری کو فیس کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر واجب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو صحت عطا کرے گا، پہلے سے بہتر خون عطا کرے گا، پہلے سے بہتر گوشت عطا کرے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری کی وجہ سے موت لکھی ہے، جس بیماری کے اوپر اس نے صبر کیا ہے، شکر کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ ان صبرتی ولکل جنہ، ایک طرف دعا کروں گا، ہاتھ اٹھنے ہیں، اللہ نے شفا عطا کر دینی ہے، اللہ کی قسم ایک طرف نقد سودا ہے کہ اللہ نے بیماری دور کر دینی ہے، پریشانی چلی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا کر دے گا، دوسری طرف ادھار بات ہے، ادھار سودا ہے، نہ جانے کب موت آئے، کب فیصلے ہوں، جنت اور جہنم کے کب فیصلے ہوں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں اے جہاں مٹھا اگلا کہہ ڈٹھا، نہ جانے کب بات ہو فیصلوں کی، ادھر ہاتھ اٹھنے ہیں، اللہ نے شفا عطا کر دینی ہے۔ اللہ کی قسم اعتماد اس قدر ہے آپ کی ذات کے اوپر، آپ کی بات کے اوپر، کہنے لگی اللہ کے حبیب آپ میرے لیے دعا نہ کرے، میں اپنی جنت کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ یہ وہ صحابیات، وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات کے اوپر اعتماد کیا۔ اللہ کی قسم سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ غفار قبیلے کے سردار ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب سردار ہیں کہ جن کا پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اور یہ ایک وقت آیا جب مدینہ کی طرف فتنے داخل ہونے لگے، کوئی عراق سے فتنہ آ رہا ہے، کوئی کوفہ سے فتنہ آ رہا ہے۔ مدینہ کے اوپر جب فتنے داخل ہوئے تو اپنی بیوی سے کہنے لگے میں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ جو شخص اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے فتنوں کے حالات کے اندر، جب فتنے آئیں گے وہ شخص اپنے ایمان کو بچا لے گا۔ جو اپنی بکریوں کو پہاڑوں کی طرف، جنگلوں کی طرف لے کے چلا جائے گا تو چلو بکریاں اللہ نے عطا کی ہیں، بکریوں کو لیتے ہیں، بیوی کی تیاری کروائی، مدینہ کو چھوڑا، جنگلوں کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر رہنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد آب و ہوا جو ہے وہ اس کی وجہ سے بیمار ہو گئے، اور بیماری اس قدر طول پکڑ گئی کہ اب جو ہے بیمار در بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اٹھنا اور وہ طاقت نہ رہی۔ بیوی دیکھ کر پریشان ہونے لگ گئی، رونے لگی کہ اب کیا ہوگا، یہ جنگل بیابان ہے، اتنے دنوں سے ہم آئے ہیں، آج تک ہم نے کوئی بندہ نہیں دیکھا، اگر یہ میرے سرتاج فوت ہو جاتے ہیں تو میں کیسے کروں گی؟ تو کہنے لگے روتی کس بات پہ ہو؟ میں بات کر رہا ہوں اعتماد کی۔ کہنے لگے روتی کس بات پہ ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں اس بات پہ روتی ہوں کہ جب سے ہم آئے ہیں کوئی بندہ ہمیں ملنے نہیں آیا، ہم نے کوئی انسان نہیں دیکھا، آج اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں کیسے آپ کو غسل دوں گی، کیسے آپ کو کفن پہناؤں گی، کیسے آپ کو دفن کروں گی؟ تو کہنے لگے ابشری ولا تبکی، اگر تو خاموش ہو جائے نا تو میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں۔ اللہ کی قسم اعتماد کی بات ہے۔ کہنے لگے خاموش ہو جاؤ میں خوشخبری سناتا ہوں۔ خاموش ہو گئیں۔ کہنے لگے یقول لنفر وانا فیہم، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں ہم نفر کی جو تعداد ہے یہ 5 7 یا 9 تک کا نفر بولا جاتا ہے، ہم اتنے لوگ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ساتھیوں
تم میں سے میرا ایک ایسا ساتھی ہے جس کو جب موت آئے گی کوئی بندہ نہیں ہوگا جو اس کو کفن کے لیے دفن کے لیے اس کا انتظام کرے گا۔ جنگل بیابان میں اس کو موت آئے گی، لیکن جیسے ہی فوت ہوگا اللہ مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت کو بھیج دے گا۔ وہ کہنے لگی یہ کیسے ممکن ہے، آج تک تو ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ کہنے لگا میں جھوٹ نہیں بول رہا، اور جس زبان نے یہ بات کی ہے وہ زبان بھی جھوٹ بولنے والی نہیں۔ مجھے اس ذات کے اوپر اور اس کی بات کے اوپر مکمل اعتماد ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں ہی وہی شخص ہوں۔ میرے جتنے ساتھی تھے، کوئی اپنی بستی میں فوت ہوا، کوئی شہر میں فوت ہوا، کوئی مدینہ میں فوت ہوا، سارے کے سارے فوت ہو چکے ہیں۔ اکیلا ابو ذر رہتا ہے جو جنگل بیابان میں فوت ہونے والا ہے، اور اللہ ایک بڑی جماعت کو بھیجے گا۔ میرا ایمان ہے ہاں اگر میں فوت ہو جاؤں تو فوراً جو ٹریک گزرتا ہے، جو ایک رستہ گزرتا ہے، وہاں کھڑی ہو جانا، اللہ ضرور کسی کو بھیجے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد روح پرواد کر جاتی ہے۔ اللہ کی قسم، اس بہن کو، اس مومنوں کی ماں کو کتنا بڑا اعتماد تھا، دوڑتی ہوئی گئی کہ کہیں وہ قافلہ گزر نہ جائے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد دیکھا 2 گھوڑ سوار ہیں، دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس نے اپنا کپڑا لہرا کر ان کو مخاطب کیا۔ جب وہ قریب آئے کہنے لگے بہن کون ہو؟ تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لاڈلے صحابی سیدنا ابو ذر غفاری کی تلاش میں نکلے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی میں اس کی زوجہ ہوں، ابھی ان کی روح پرواز کر گئی۔ یہ واپس گئے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بہت بڑا لشکر تھا۔ امیر کو جا کے بتایا اے امیر المومنین، اے امیر لشکر، آج ہم نے ابو ذر غفاری کو تلاش کر لیا ہے، لیکن وہ دنیا میں نہیں رہے۔ آج اس کو کفن کی ضرورت ہے، اس کو دفن کرنے کی ضرورت ہے، اس کے جنازہ پڑھانے کی ضرورت ہے۔ پورے کا پورا لشکر آیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھایا گیا۔ جب قبر کی لحد میں اتارنے لگے نا تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو ذر غفاری کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگے صادق رسول اللہ، صادق رسول اللہ، صادق رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا۔ قبر کو بند کر دیا گیا۔ بعد میں ساتھیوں نے پوچھا اے امیر لشکر، یہ کون سی بات تھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے سچ جو ہے اللہ کے نبی نے سچ فرمایا ہے؟ تو کہنے لگے ہم ایک دفعہ ایک جہادی مارکے کے لیے جا رہے تھے، اور ابو ذر کے پاس جو سواری تھی وہ ذرا سست تھی، یہ پیچھے رہ گئے۔ آپ نے دیکھا میرا ابو ذر نظر نہیں آ رہا، انتظار کریں گے۔ تھوڑی انتظار کے بعد کہا وہ جو سوار آ رہا ہے دیکھو میرا ابو ذر آ رہا ہے۔ ہاں اللہ کے حبیب آپ کا ابو ذر ہی آ رہا ہے۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا تھا رحم اللہ ابا ذر یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ۔ اللہ تبارک و تعالی ابو ذر کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ جب یہ فوت ہوگا، اکیلا فوت ہوگا، اکیلا ہی قبر میں جائے گا، اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ میں نے اس دن سوچا ہر بندہ اکیلا فوت ہوتا ہے، اپنی قبر میں اکیلا ہی جاتا ہے اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ آج مجھے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ میرے نبی نے جو فرمایا تھا وہ سچ تھا کہ اس جنگل کے اندر اور کوئی دفن نہیں ہوا، اکیلا ابو ذر فوت ہوا ہے، اکیلا ابو ذر دفن ہوا ہے، اور قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا اس جنگل سے اکیلا ہی ابو ذر اٹھایا جائے گا۔ یہ اعتماد تھا صحابہ کرام کو آپ کی ذات کے اوپر اور آپ کی بات کے اوپر۔ اللہ کی قسم یہاں تک بس نہیں، جب حالات بدلتے ہیں، لوگوں کے دماغ بدل جاتے ہیں، انتشار و افتراق کا شکار ہو جاتے ہیں، کہ جب دشمن کا حملہ ہوتا ہے، دشمن کی طاقت بڑی ہو اور دشمن وسائل اور ٹیکنالوجی سے لیس ہو، پھر لوگوں کے ایمان بھی ڈگمگا جاتے ہیں۔ لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ وہ منظر بھی اعتماد کرنے والوں پر آیا، وہ منظر بھی ذات
ذات کے اوپر بات کے اوپر اعتماد کرنے والوں پر آیا کہ جناب بہت بڑی لشکر کشی ہوئی ہے، سارے کے سارے قبائل اتحاد، بہت بڑا الائنس بن چکا ہے، اتحادی بن چکے ہیں۔ اور جنگ خندق کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودی عیسائی مشرکین مکہ سارے کے سارے ایک جتھا بن کر، ایک جماعت بن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ عزائم کیا ہے کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کی قسم، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، جب جن لوگوں کے دلوں کے اندر بیماری تھی، جو منافقین تھے، انہوں نے لشکروں کو دیکھا، انہوں نے اتحادیوں کو دیکھا، انہوں نے ٹیکنالوجی اور جو ہے وسائل والوں کو دیکھا، تو وہ کہنے لگے ہم سے تو اللہ اور اللہ کے رسول نے دھوکہ کیا، ہم تو اب مارے گئے۔ اور وہ کہنے لگے ہمارے گھر خالی ہیں، ہمارے گھر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، ہمیں اجازت دے دیجئے۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، ان کی ذات کے اوپر بات کے اوپر اعتماد نہیں تھا۔ اللہ کی قسم وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم بچنے والے نہیں ہیں، لیکن دوسرے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اتنے بڑے لشکر کو دیکھا، اتنے بڑے الائنس کو دیکھا، کلیجے حلق کو آ رہے تھے اور ہر بندہ اپنے ایمان کے مطابق گمان کیے جا رہا تھا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ وہ جو ایمان والے تھے، جو مومن تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے رسول کے وعدے ہیں جو سچے ہونے والے ہیں، کہ جتنے بڑی طاقت آ جائے، جتنا بڑا الائنس آ جائے، جتنے بڑے اتحادی آ جائیں، یہ مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا، ان کے ایمان کی کسوٹی بڑھتی چلی گئی۔ اللہ کی قسم، پھر چشم فلک نے دیکھا سیہزم الجمع ویولون الدبر، وہ بڑا ہی لشکر تھا، بڑا الائنس تھا، بڑے اتحادی تھے، لیکن پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے۔ ہاں، ٹیکنالوجی مقابلہ نہیں کرتی، تعداد مقابلہ نہیں کرتی، ایمان مقابلہ کرتے ہیں۔ اور جن کا ایمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے، وہ میدانوں کے اندر ڈگمگاتے نہیں، وہ حالات کو فیس کرتے۔ پھر حالات نے دکھایا، یہ حالات حاضرہ کی بات کرتا ہوں، میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ جب امریکہ داخل ہو رہا تھا، رشیا ٹوٹ چکا تھا، افغانستان کے اندر امریکہ 103 ملکوں کا الائنس لے کر آیا، 43 ملک بنفس نفیس آئے، ان کی ٹیکنالوجی تھی، ان کے پاس B-52 تھے، ان کے پاس جنگی طیارے تھے، وہ بڑی ٹیکنالوجی کے مالک تھے۔ اللہ کی قسم دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ہر گھر کے اندر ان کے کچن میں پکے ہوئے سالن میں مسالے کی مقدار بتا سکتے ہیں، ایسی ٹیکنالوجی لے کے آئے ہیں، اور مشرقی تیمور تک جائیں گے، ایک بھی داڑھی والا نہیں چھوڑیں گے، ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں چھوڑیں گے، کوئی مجاہد نہیں چھوڑیں گے، جہاد کی جڑ توڑ دیں گے۔ وہ اتنے بڑے دعوے کر رہے تھے، اتنا بڑا الائنس تھا۔ پھر میں نے پاکستان کے اندر لوگوں کی باتوں کو سنا کہ اپنے بچوں کو چھپا لو، ان جہادیوں کے ہتھے نہ چڑھنے دینا، اپنے بچوں کو محفوظ کرو۔ بڑی طاقت آ چکی ہے، AK-47 یہ کلاشن کوف کے ساتھ ان کے طیاروں کا کیسے مقابلہ کریں گے، B-52 کے سامنے کیسے ٹک پائیں گے، اتنی بڑی طاقت ہے، یہ کیسے مقابلہ کریں گے۔ لوگوں نے اپنے بچے چھپانا شروع کر دیے، لیکن رب کعبہ کی قسم، میرا رب یہ وعدے پورے کرتا ہے۔ اللہ
तबारक व तआला फरमाते हैं इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर तुम मैदानों के अंदर अगर मेरे दीन की मदद करोगे, अल्लाह तबारक व तआला के मददगार बन जाओगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें साबित कदम करेगा, तुम्हें इज्जत अता करेगा। फिर चश्मे फलक ने देखा कि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ा अलाइंस था। अल्लाह की कसम, मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ हमलों ने, ईमान अफरोज हमलों ने उनके पांव उखाड़ दिए। फिर हमने देखा, आपने भी देखा, वो सुर्खियां अखबारों की जीनत बनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर और इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर। सब ने देखा कि रात को लाइटें बंद करके जहाज़ों के ऊपर से गिर रहे थे